ہمارے یہاں قرآن کو شفا کہا جاتا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن شافی ہے، قرآن میں شفا ہے. تو پھر کیا سمجھے ہم اس کا مطلب؟ کوئی بیمار ہے اس پر دم کرو تو قرآن شافی ہے. یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوئی تو کبھی کسی مسلمان نے کوشش نہیں کی کہ میں قرآن کو سمجھوں. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ الفاظ پڑھ کے دم کر لیے بس ختم ہو گیا، شفا ہے اس میں. جبکہ آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کہہ رہا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن شفا ہے وہ کن بیماریوں کے لیے جو دلوں میں ہے. شرک کے لیے شفا ہے، گناہ کبیرہ کے لیے شفا ہے. جب ہم پڑھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو کیسے سمجھیں گے کہ یہ بیماری میرے اندر ہے اور پھر میں اس کے لیے شفا قرآن میں تلاش کروں؟ یہ سوچ پیدا ہوئی تو پھر عمل بدل گیا ہمارا. اس لیے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ قرآن شفا ہے. اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. ہاں، اگر ہم اس کے الفاظ پڑھ کر دم کریں گے یقیناً شفا ملے گی، لیکن اس کا اصل مطلب وہ تھا جو ہم نے بگاڑ دیا تو ہمارا عمل بھی بدل گیا. اس لیے کون بندہ ہے جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ سیکھنے کا مطلب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار نوٹس آ جائے حکومت کی طرف سے انگریزی زبان کے اندر تو میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا. اس وکیل کے پاس، اس وکیل کے پاس کیا نوٹس ہے؟ میرے رب کا میسج 1400 سال سے میرے سامنے ہے. کیا کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اللہ کی یہاں مجرم نہیں ٹھہرے گی؟ اللہ رب العزت ہم سے اس بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ میرا پیغام تم تک پہنچا تھا، تم نے میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے کلام کی قدر کی بڑی ضرورت ہے.